تو بھی یہی تھا اپنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اعادہ کے طور پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف افعال جو ہے عربی لغات میں کیسے دیکھے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے جو ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم دو زمانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ماضی اور مضارع۔ ایک تو یہ ہو گیا تقسیم، یعنی زمانوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ جی عربی کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، تمام زمانے یا تو ماضی ہیں یا مضارع۔ ایک تقسیم تو یہ ہے، جیسے خرجتو اخرجتو، یعنی ماضی میں اگر خرجتو ہے تو ہم کہتے ہیں مضارع میں اخرجتو۔ دوسری تقسیم جو ہوتی ہے، ہم یہ افعال کو لازم اور متعدی کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں، یعنی لازم وہ ہے جس میں کسی مفعول کی ضرورت نہ پڑے، اور متعدی وہ افعال ہیں جن میں ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے وہ مفعول کی ضرورت پڑے۔ ایک تیسری تقسیم جو ہے وہ حروف کے حساب سے ہم نے پڑھی تھی کہ یعنی جو افعال ہیں وہ یا صحیح ہوتے ہیں یا معطل ہوتے ہیں۔ صحیح تو وہ ہیں جس میں تینوں حروف جو ہیں وہ صحت مند ہوں، اور معطل وہ ہوتے ہیں جن میں ایک یا ایک سے زیادہ حروف یا تو جو ہے کمزور ہوں یا پھر وہ دوبارہ بار بار آ رہے ہوں، یعنی ان میں جو ہے ریپیٹیشن ہو، جیسے زننا یا زننا، ردا وغیرہ۔ تیسری تقسیم جو ہے یہ چوتھی بلکہ تقسیم جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہے مجرد اور مزید کے حساب سے۔ مجرد کا مطلب ہے جب فعل کے اندر بنیادی حروف جو ہیں وہ یا تو تین ہوں یا چار ہوں اور ان میں کوئی اضافہ نہیں ہو، چار بھی ہو سکتے ہیں، پانچ خماسی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور مزید کا مطلب ہے جب انہی میں تین کے اندر یا تو کوئی لفظ جو ہے لیٹر ملا دیا جائے یا جو ہے رباعی کے اندر ملا دیا جائے۔ مثلا یہ جو ہے خرجہ ہے، اگر ہم اس میں الف کا اضافہ کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گا، اخرجہ، یہ ثلاثی ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہے ایک ہم لیتے ہیں علامہ، یہ کیا ہے، تین کا ہے، اور اگر ہم اس میں علامہ جو تین کا ہے اس میں اگر ایک لام کو ڈبل کر دیں علامہ تو یہ کیا ہو جائے گا، مزید فی ثلاثی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو افعال رباعی ہیں جن میں چار حرف سے مل کے آتا ہے ان میں اگر اضافہ کریں، جیسے اب یہ ہے ترجم، ترجمہ جو ہے یہ چار حروف کا جو ہے مجرد فعل ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں مترجمہ تو یہ کیا ہو جائے گا، چار، یعنی چار سے زیادہ ہو جائیں گے تو رباعی مزید کہلائے گا۔ تو یہ جو ہے افعال کی کچھ تقسیمیں جو ہم نے آلریڈی پڑھی ہیں، ماضی اور مضارع، لازم اور متعدی، صحیح اور معطل، مجرد اینڈ مزید فی۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج ہم نے فعل مضارع پڑھنا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے فعل مضارع کی پہچان کون بتائے گا بھائی؟ یس، فعل مضارع کو آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ کسی کو کوئی چیز یاد ہو؟ جی، تے یا یہ سے شروع ہوتے ہیں غائب، اور اس کے لیے ایک نشانی تو یہ ہے۔ یس، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حروف مضارع چار ہیں۔ کون سا ہے؟ یا، تا، حمزہ اور نون۔ یعنی اگر کسی فعل کے شروع میں ان چار میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مضارع ہے، یعنی یا، تا، حمزہ، الف، ایک پہچان ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی پہچان ہے، چلو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کلمہ، ہر وہ لفظ جو بامعنی ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف،
اسم بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا، فعل میں ابھی ہم چل رہے ہیں، حرف کچھ پڑھ لیا کچھ بعد میں بھی۔ فعل وہ کلمہ یا لفظ ہوتا ہے جس میں کام کرنا یا ہونا اور زمانہ پائے جائے۔ اب فعل کی پہچان کیا ہے؟ فعل کی پہچان یہ شروع میں یا، تا، حمزہ، سین، صوفہ، استا، قد یعنی الف سین تا زبر، یا پھر آخر میں جو ہے اس کے کیا آتا ہے، آخر میں تا، تی، تو، تا ساکن اور نون مشدد آتا ہے۔ یہ فعل کی پہچان ہے۔ ابھی اس میں نے مضارع اور ماضی کا فرق نہیں کیا۔ جرنلی کسی بھی فعل کو پہچاننے کے لیے یا تو شروع میں ان میں سے کوئی علامت آتی ہے اس سے ہم پہچانتے ہیں، یا آخر میں یہ علامتیں آتی ہیں تو ان سے پہچانتے ہیں۔ اب یہ پہچان ایک آیا یہ ماضی ہے یا مضارع، اس کے لیے ہم نے ایک کلیہ پڑھا تھا، وہ یہ ہے کہ تمام تبدیلیاں جو افعال کے آخر میں ہوتی ہیں وہ کیا ہے، ماضی کے ہوتے ہیں، اور وہ جو افعال کے شروع میں تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مضارع۔ یعنی یہ ایک موٹا سا قانون کلیہ ہم نے پڑھا تھا کہ تمام ایسے افعال جن کے شروع میں اگر کوئی تبدیلی ہو رہی ہے تو وہ کیا ہوں گے، مضارع ہوں گے۔ جس کی مثال دیتے تھے کہ جی جہاز آ رہا ہے تو سامنے کا حصہ بدل، اور وہ تمام تبدیلیاں جو کسی فعل کے آخر میں نظر آتی ہیں وہ ماضی ہیں۔ جس کی مثال دیتے ہیں کہ جی جہاز چلا گیا، اس کی دم یعنی آخری حصہ نظر آ رہا ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیبل میں بنایا ہے۔ مثلا ہوا ہم نے پڑھا، ماضی میں تو اس کی کوئی پہچان نہیں۔ سادہ حالت میں جب فعل آتا ہے جیسے فعل، جعل، فتح، یہ سب جو ہے ان میں ہوا موجود ہے۔ ہاں مضارع میں اس کی پہچان ہوتی ہے کہ شروع میں یا آتا ہے۔ ہم کی پہچان یہ ہے کہ ماضی میں فعل کے آخر میں واو الف آتا ہے، اور مضارع میں شروع میں یا آتا ہے۔ انتا کا جو ہے ہم نے یہ پہچانا تھا، ماضی میں آخر میں تا زبر آتا ہے، اور مضارع میں اس کی پہچان جو ہے تا سے کرتے ہیں کہ شروع میں تا آ جاتا ہے۔ آنا کی پہچان یہ تھی کہ ماضی میں تے کے اوپر پیش آتا ہے تو، اور یہاں مضارع میں اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ہاں جی کوئی بتائے گا؟ آنا کو ہم کس چیز سے، حمزہ سے پہچانتے ہیں، ٹھیک۔ اور انتم جو ہے اس کو ہم پہچانتے ہیں تم سے، اور یہ مضارع میں جو ہے تا سے پہچانا جاتا ہے، شروع میں تا آتا ہے۔ اور نحنو جو ہے اس کو ہم پہچانتے ہیں نا سے، اور مضارع میں نون سے پہچانتے ہیں جو شروع ہے۔ فرق صرف یہ ہے ماضی کی یہ علامتیں آخر میں آتی ہیں، مضارع کی یہ علامتیں شروع میں آتی ہیں فعل۔ آج ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے، فعل مضارع کی قسمیں۔ فعل مضارع کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک فعل وہ ہوتا ہے جو نارمل ہے، اسے کہتے ہیں فعل مضارع معروف۔ معروف یعنی مشہور ہے، جانا پہچانا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نصرہ سے ینصرو، اسی طریقے سے فتح سے یفتح، اسی طرح ہم نے پڑھا تھا فعل سے یفعل۔ یہ کیا، یہ معروف عام پہچانتے ہیں، جسے ہم جو عام حالت ہے اسے کہتے ہیں فعل مضارع معروف۔ ایک ہوتا ہے فعل مضارع خفیف۔ خفیف کا مطلب ہے ہلکا کیا گیا۔ اگر یہ علامت آخری حرف لام، یہ آخری لفظ جو ہوتا ہے لام ہوتا ہے، فے این لام، یہ لام پہ جو پیش کا کلمہ ہے اس کی جگہ اگر زبر آ جائے تو اسے کہیں گے خفیف، مضارع خفیف۔ جیسے فتح سے یفتح بنتا ہے، اگر آخری پیش کو میں زبر میں کروں تو کیا بنے گا؟ یفتح۔ نصرہ سے ینصرو بنا، خفیف کیا ہوگا؟ ینصرا، پیش جو آخری تھا وہ زبر میں تبدیل ہو جائے۔ تیسری قسم فعل مضارع کی ہوتی ہے اخفو، یعنی بہت ہی زیادہ خفیف کر دیا، بہت زیادہ ہلکا کر دیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو لام کی علامت ہوتی ہے یہ گر جاتی ہے، جب گر جاتی ہے تو خالی جگہ بن جاتی ہے، اس پہ ایک جزم آ جاتی ہے، ایک سکون کی علامت آ جاتی ہے، اسے کہیں گے بہت ہی ہلکا کر دیا۔ پہلے والے میں تو پیش سے زبر لائے، یہ خفیف تھا، اخفیف وہ جو زبر تھی اس کو بھی گرا دیا، تو لہٰذا بالکل ہی خالی ہو گیا لام کا کلمہ، تو اسے کہیں گے اخفیف۔ پھر ایک ہوتا ہے فعل مضارع ثقیل، بھاری وزنی۔ اس کا کیا ہے؟ اس کی مثال ہے لا ینصرن، لا ینصرن یعنی نون کا اضافہ کر دیا، وہ جو ہلکا خفیف تھا اس کے آخر میں اگر صرف نون کا اضافہ کر دے جزم کے ساتھ، یہ ثقیل ہوگا۔ اور اسکل،
اسکل کا مطلب بہت ہی وزنی، اس میں کیا ہے نون مشدد آ جاتا ہے، یعنی نون کے اوپر زبر آ جاتی ہے اور شد آ جاتی ہے، جیسے لا ینصرنا، یہ جو نون مشدد والا فعل ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر جب آتا ہے تو ہمیں ہوشیار ہونا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نون مشدد کا استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ضرور بالضرور، یقیناً یقیناً، یعنی انتہائی شدت کا زور دینا مقصود ہوتا ہے اس فعل کے اوپر یا اس چیز کے اوپر جس کے انتہائی شدت کا یعنی ڈبل شدت لگا کے زور دینا ہوتا ہے، غصے کی حالت میں، جذبے کی حالت میں، یا جو ہے چاہت کی حالت میں، نفرت کی حالت میں، وہاں نون مشدد آتا ہے۔ تو یہ مضارع کے اندر جو ہے یہ 5 حالتیں ہوتی ہیں۔ کون سی؟ فعل مضارع معروف جیسے ینصرو، فعل مضارع خفیف ینصرا، فعل مضارع اخف یعنی بہت ہی خفیف ینصر، فعل مضارع ثقیل لا ینصرن، اور جو ہے ثقیل بہت بھاری لا ینصرنا۔ آئیے اس کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ فعل معروف کیا تھا؟ ینصرو، فعل خفیف جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے یعنی زبر آ جاتا ہے، لا لن یا لن ینصر۔ اخفف یعنی بہت خفیف، اسے مجزوم کہتے ہیں جیسے لم ینصر، اور ثقیل جو ہوتا ہے لا ینصرن، اور اسکیل جو ہے لا ینصرن، رن یعنی نون کی ڈبل آواز آ رہی، سمجھ جائیں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ تو آئیے فعل ماضی اور مضارع کی اعرابی حالت دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ عربی کے افعال میں سے فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، مبنی کا مطلب ہے اس پہ فتح ہوتا ہے ہر حالت میں، یعنی وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہاذا ہاذا ہاذا، ذالکا ذالکا ذالکا۔ اسی طرح عربی کا جو فعل ماضی ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں فعل، آخر میں کیا ہے؟ زبر آیا، فتح آخر میں کیا ہے؟ زبر آیا، جعل آخر میں کیا ہے؟ زبر آیا، سامع ایمن جس کے درمیان والے پہ زیر آ رہا ہے، آخر میں کیا ہے؟ زبر۔ اس لیے کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی فتح، یعنی ماضی کے افعال میں جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مبنی علی فتح ہوتا ہے، اس پہ ہر حالت میں فتح ہے۔ لیکن مضارع میں ایسا نہیں ہے، فعل ماضی کے برعکس فعل مضارع منصرف ہے۔ منصرف کا مطلب اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ یعنی اس کے پہلے صیغے پہ یفعلو میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، زبر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، اور سکون بھی آ سکتا ہے۔ یہ 3 حالتیں آ سکتی ہیں فعل مضارع کے لام کلمات پر۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ مرفوع حالت میں کیا ہوگا؟ یفعلو، مضارع منصوب کیا ہوگا؟ یفعلا، اور مجزوم کیا ہوگا؟ یفعل۔ یہ جو مضارع کا آخری حرف کیا سکون ہے، اس کو سکون نہیں کہتے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ سکون اور جزم میں کیا فرق ہے؟ مضارع کا آخری حرف کے اوپر اگر کوئی حرکت نہ ہو تو تب اس کو ہم کہیں گے مجزوم، یعنی اس پہ کیا ہے؟ جزم ہے۔ اور باقی اگر کسی حروف پہ یہ جزم آتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سکون، حالت سکون۔ یہ سکون اور جزم میں فرق ہے۔ جزم صرف مضارع کے آخری کلمے پہ آتا ہے، اور سکون جو ہے کسی بھی کلمے پہ آ سکتا ہے۔ تو آئیے اب فعل مضارع کی گردان لیتے ہیں۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلان وہ 2 کرتے ہیں یا کریں گے، اور اگلا کیا ہے؟ یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ مؤنث میں تفعلو وہ کرتی ہے یا کرے گی، تفعلان وہ 2 مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی، یفعلنا وہ سب مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی۔ یعنی یہ جو ہے آپ نے اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ 4 انگلیوں سے اشارہ کرنا۔ تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے مذکر، تفعلانے آپ 2 مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلونا تم سب مذکر کرتے یا کرو گے، اور مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ تفعلینا تو مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، تفعلان تم 2 مؤنث کرتی ہو یا کرو گی، تفعلنا تم سب مؤنث کرتی ہو یا کرو گی،
افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلو نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے، دو کے لیے بھی اور جمع۔ یہ 14 صیغوں کا جو ہے آپ کا یہ پورا ٹیبل آ گیا، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو، نفعل۔ اس طرح یہ اس کو یاد کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن یاد ہو جاتا ہے، ساری دنیا ایسے ہی کرتی ہے، لیکن استاد کہتے ہیں اگر آپ نے ویسے ہی پکا کرنا ہے تو ایسے کر لیں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، ایک تفعلو اس کا ہوگا، ایک اس کا ہوگا، افعلو، نفعلو، یعنی یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، 5 جو ہے یہ وہ ہوگے جن کے اوپر آخر میں پیش آتا ہے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، نفعلو، یہ کیا ہے ان سب پہ پیش آتا ہے آخر میں۔ پھر ہے یفعلانے، 2 والا صیغہ، یفعلانے، تفعلانے، 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 یعنی ان میں 3 دفعہ تفعلانے آتا ہے، یفعلانے، تفعلانے، 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 5 اور 4 9 تو ہو گئے، پیچھے جو رہ گئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے، یفعلون، یفعلن، تفعلون، تفعلن، اور آخری ایک رہ جاتا ہے تفعلون۔ تو ہمیں یہ اس طرح بھی یاد کراتے ہیں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یفعلان، تفعلان، 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 یفعلون، یفعلن، تفعلون، تفعلن اور تفعلن۔ آپ جیسے مرضی یاد کریں، لیکن یہ اچھی طرح پہچان لیں ماضی مضارع کی گردان میں یہ حرکات اور یہ حروف ہوتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کو آپ ان میں سے حالت میں دیکھیں تو کہہ دیں یہ جو ہے یہ کیا ہے، مرفوع ہے، یہ مرفوع حالت ہے ان کی سب کی۔ اب آتے دیکھتے ہیں مجزوم۔ منصوب اور مجزوم دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں مضارع میں، یہ تھوڑی سی آسانی ہے۔ مثلا یفعل، یہ کیا ہے، منصوب بھی ہے اور مجزوم بھی ہے۔ یفعلا، اسی طرح یفعلو، یفعلا، یفعلو، یفعل، یفعل، یفعلا، یفعل۔ مؤنث کے لیے تفعل، تفعلا، یفعلن، اور مذکر کے لیے کیا ہوگا، تفعل، تفعلا، تفعل، تفعل، تفعلا، تفعل، اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا، تفعلی، تفعلا، تفعلنا، تفعلی، تفعلا، تفعلنا، اور افعل، نفعل، نفعل۔ فرق کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ جو پہلے 5 تھے جسے ہم ماضی مضارع میں کہتے ہیں کیا، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، ان سب پہ پیش تھا۔ یہاں پہ کیا ہے، یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، نفعل، کیا ہے، جزم ہے۔ یہ ایک تبدیلی۔ دوسرا ہم نے تثنیہ میں وہاں پڑھا تھا کیا، یفعلان، تفعلان، 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 یہاں کیا ہے، سب کا نون غائب ہو گیا، یفعلا، تفعلا، 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 یعنی اگر یہ ایسا آتا ہے مضارع جس کا نون غائب ہے تو ہم کیا کہیں گے، کیا یہ یا تو منصوب ہے یا مجزوم ہے۔ اب جمع میں دیکھیں، جمع میں کیا تھا، یفعلون، یفعلن، یفعلون، یفعلن، تفعلون، تفعلنا تھا۔ یہاں پہ کیا ہے، یفعلو کا نون چلا گیا، تفعلو کا بھی چلا گیا، یفعلنا اور تفعلنا کا نون نہیں گیا، اسے کہتے ہیں نون نسوہ۔ وہ کہتے ہیں عربی گرامر والے یہ نہیں جاتے، یہ نون نسوہ نے اپنا نون نہیں چھوڑتے، یہ جو ہے دونوں حالتوں میں، دونوں حالتوں میں، یعنی مرفوع میں بھی یہی رہیں گے، منصوب اور مجزوم میں بھی ان کی یہی حالت رہے گی۔ یہ وہ ہے ہاذا ہاذا ذالک ذالک کی طرح جو ہے مبنی ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں چاہے جو مرے ڈنڈے مارو، جو مرے، ہم نے اپنا نون نہیں چھوڑنا۔ یہ 2 ریڈ پہ دکھائے ہوئے ہیں، ان کو آپ اچھی طرح پہچان لیں۔ جب بھی یہ آئیں گے تو ہم ہمیشہ اس کا 2 ترجمہ کریں گے، یعنی مرفوع بھی سمجھیں گے اور منصوب اور مجزوم بھی۔ جیسے مضارع میں ہم ہمیشہ 2 ترجمہ کرتے ہیں، جیسے یفعلو، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، اسی طرح یفعلنا جو ہے یہ مرفوع بھی ہے اور منصوب بھی ہے۔
اب اگر آپ کو یہ چیزیں یاد آ گئی تو آئیے آج جو ہے ایک بڑی اچھی ایکسرسائز ہمیں ملی ہے وہ دیکھتے ہیں جی. اب یہ بتائیے ینجہونا مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ جی اہل علم فرمائیں. منصوب ہے. منصوب کا برادر آپ نے کیوں؟ وجہ؟ میں زبر آ رہا ہے نا پہ. کوئی اور کچھ فرمانا چاہے گا؟ انہوں نے کہا آخر میں زبر آ رہا ہے اس لیے منصوب ہے. کوئی اور بتائے گا؟ کیا بات آج کلاس ویسے ہی شارٹ ہے چھوٹی. اچھا برادر میں نے یہ بتایا تھا کہ جب مضارع معروف میں پڑھا رہا تھا تو اس میں یہ تھا, ابھی غور سے سنیے گا میری بات, یفعلو, یفعلان, یفعلون. میں پھر دہرا دیتا ہوں, یفعلو, یفعلان, یفعلون. یہ معروف تھا, یعنی معروف میں سارے کیا ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں, سارے مرفوع ہوتے ہیں. اور جب اسے میں نے مجزوم کیا یا جو ہے جب منصوب کیا تو میں نے کیا کی گردان؟ میں نے کہا یفعل, یفعلا, یفعلون. میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں, یفعل, یفعلا, یفعلو. اب آپ مجھے غور سے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے, مجرور ہے, منصوب ہے, کیا ہے؟ چلیے میں آپ کو پیچھے ٹیبلز پہ لے جاتا ہوں, ایسے آپ وہ کنفیوز ہو رہے ہیں. دیکھیں جب یہ مجزوم ہوتا ہے تو اس کا نون غائب ہو جاتا ہے, اور جب یہ مرفوع ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ پورا نون نظر آ رہا ہے مجھے. کین یو سی؟ یفعلو, یفعلان, یفعلونا یہ معروف ہے. معروف کا مطلب ہے یہ مرفوع والی حالت ہے, اور جب یہ منصوب حالت میں آتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یفعل, یفعلا, یفعلو. اس کا نون گر جاتا ہے, نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اب مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ اس کا نون ڈراپ ہوا ہے کیا؟ اس کا نون ڈراپ ہو گیا تو پھر تو یہ تو مرفوع ہے. نہیں ہوا. یہی تو ہم نے پڑھا بھائی میرے, مرفوع میں پڑھا یفعلو, یفعلان, یفعلون, یہ مرفوع حالت ہے. ینجہون. تو اب بتائیں کیا مرفوع ہے منصوب ہے؟ مرفوع ہے. ابھی نہیں بھولنا. میں نے کہا یہ آج بڑی ایکسرسائز ہے. نسمہ, جی مرفوع ہے, منصوب ہے, کیا ہے؟ نسمہ. یس بردر, اب بتاؤ. نسمہ, نسمہ آخری لفظ پہ زبر آ رہا ہے, اور یہ واحد ہے, نہ تو اس میں الف آ رہا ہے نہ آنے آ رہا ہے کہ یہ دو کا صیغہ ہو, نہ اس پہ وان واو الف یا جو ہے واو الف اور نون وانے آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ واحد ہے, واحد کے اوپر اگر زبر آ رہی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. تکتبی, ہاں اب بولے میں سسٹر, تکتبی. اب آیا نا مرحلہ, تو میدان اس کے ہاتھ میں جو شمع تھام لے. ہاں تکتبی, کوئی تو بتاؤ غلط سلط کوئی بتاؤ تاکہ میں اصلاح کروں. یہ ہے تو واحد مؤنث کا صیغہ. واحد مؤنث کا ہے, جب واحد مؤنث کا ہے تو واحد مؤنث کا ٹیبل دہرائیں. چلے میں دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے. یفعلو, یفعلان, یفعلونا, تفعلو, تفعلان, تفعلونا, اور ادھر کیا آئے گا؟ تفعلو, تفعلان, تفعلنا, تفعلینا, تفعلینا, تفعلان, تفعلنا. اب میں بول چکا ہوں, آپ نے کہا واحد مؤنث مخاطب, میں بول چکا ہوں. تکتبینا تھا, یہاں کوئی واحد مؤنث منصوب لگ رہا ہے. واحد مؤنث منصوب لگ رہا ہے.
اس کا نون گر گیا بردر. تکتبینا میں نون جب ہٹائے تو تکتبی رہ گیا. تکتبی کا مطلب ہے یہ کیا ہوا, خفیف ہوا ہے. خفیف ہونے کا مطلب ہے یہ منصوب بنا ہے, مرفوع خفیف نہیں ہوتا. چلے یہ آسان آ گیا. یا کلنا, یہ بڑا دلچسپ ہے. یا کلنا, ان سب عورتوں نے کھایا, یا سوری ان سب وہ سب عورتیں کھاتی ہیں, یہ کھائیں گی. مضارع ہے. یہ سر مرفوع ہے یا سکیل منصوب ہے؟ سکیل بتایا تھا. سکیل سکیل کو ابھی بھول گئے. ابھی پھر سکیل سوال جواب میرے دے. سکیل بھی سکیل خفیف آپ کو پڑھا دیا, ابھی ریکارڈنگ میں دیکھیے گا یا پی ڈی ایف جب آئے گا اس میں دیکھیے گا. یہ سکیل سر یہ سکیل اگر ہوگا. آپ نے کہا یہ مرفوع بھی ہے اور منصوب بھی ہے. ویری گڈ. یہ نون یاد نسواں رکھیے. ہے, نون نسواں ہے نا, گرا نہیں. ہاں, یہ آپ کو میں نے پڑھایا تھا, نون نسواں نہیں گرتا. یہ بکری کی طرح کہتا چاہے ڈنڈے مارو تو ہم اپنے گھر میں کھڑے ہیں, نہیں نکلتے. جاؤ. یا کلنا, یا کلنا کا مطلب ہے مرفوع بھی حالت ہو سکتی ہے, منصوب بھی ہو سکتی ہے. چلیے اگلا لیتے ہیں. تنصرو, جی مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ تنصرو, مرفوع یہ تو بہت آسان ہے. مرفوع ہے, پہلا صیغہ ہے تنصرو. اگر یہ خفیف ہوتا یا منصوب ہوتا تو اس پہ زبر آتا, وہ نہیں ہے. یدھکا, اب بتائیں یدھکا مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ ذرا سا لکھے نا آپ اس کے اوپر. کیا لکھوں؟ یہی لفظ آیا نہیں. ہاں ابھی آیا. اب آپ کے پاس لیٹ پہنچ کیا. جی یدھکا, اس کا بھی نون گر گیا ہے. یہ یدھکا, جی منصوب منصوب ہے. منصوب زبر آ ہے. گئی پر. ہم نے یہ پڑھا تھا, ابھی دیکھیں میری بات پھر غور سے سننا. یفعلو, یفعلان, یفعلون, اور جب اس کو منصوب کیا تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یفعل, یفعلا, یفعلو, یعنی صرف الف لگا تھا, نون اس کا غائب ہو گیا تھا. اس کا نون جب غائب ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا. یدھکانے سے یدھکا ہوا, یعنی وہ دو ہنستے ہیں یا ہنسیں گے. تدخلانے, یہ اب تو بہت آسان ہو گیا. جی مرفوع ہے منصوب ہے؟ مرفوع ہے سر. مرفوع ہے, نون کھڑا ہوا ہے تدخلانے. جی سر. اگر نون ہٹ جی جاتا سر. صرف الف ہوتا تدخلا, تو تب یہ جو ہے تدریبو. یہ منصوب ہے سر. منصوب ہے. تدریبون لفظ ہوتا ہے تو نون اس کا اڑا ہوا ہے. افتح, 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 جی یہ ہر منصوب ہے. منصوب ہے. منصوب ہے آخر سر. میں زبر آ رہا ہے اور سنگل ہے, نہ تو یہ تفتلا زبر آ رہا ہے ہے, نہ منصوب ہے. تشربو ہے. تشربو, جی یہ بھی منصوب ہے. منصوب ہے سر. منصوب. منصوب ہے, نون اڑا ہوا ہے. مرفوع. یس یہ مرفوع ہے. مرفوع. ملا. مرفوع ہے. یزبہو, میں کیا کہتا کتاب والے نے یہی لکھا تھا. یزبہو مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ مرفوع. مرفوع ہے. مرفوع ہے, آخر میں مرفوع. پیش آ رہا ہے. واحد ہے, آخر میں پیش آ رہا ہے. تجلسنا, اب آیا. منصوب یا مجزوم. مرفوع ہے ہاں سر. یہ بھی دونوں ہوگا. تجلسنا, تجلسنا, جی مرفوع ہو گیا. آئیے اب لیتے ہیں مجزوم کی اختصار. نقد, جی مرفوع ہے مجزوم ہے؟ مجزوم. منصوب نہیں ہوتا, مرفوع ہوگا یا مجزوم ہوگا, کیونکہ آخری پہ جو ہے ایک جزم آ رہی ہے, لہذا جب یہ مضارع میں آخری پہ جزم آ رہی ہو تو اس کو مجزوم کہتے ہیں. مجزوم. یشربنا, یہ مرفوع. 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 سوچ لیں.
वो तो पेश आने से होगा ना मरफू। सर नून यशरबना, खड़ा है ना इसका, नून खड़ा है। हाँ तो क्या होगा, नून खड़ा है तो क्या नून होगा, खड़ा है तो मरफू होगा सर। ये नून मरफू निस्वा भी ये होगा, मजमूम नून भी निस्वा होगा। क्यों, ये जो है नून निस्वा वाला है। ये देखो मेरी तरफ देखो, यशरब, यशरबा, यशरब, ये होता है इसका मजमूम, वो जो है मंसूबा। लेकिन ये क्या है, यशरब, यशरबाने, यशरबना, ये यशरबना जो है ये वो नून नस्वा वाला है। यशकुरूना, यश, ये तो बहुत आसान। हाँ जी, मरफू है या मजूम है, सिर्फ इतना बता। मरफू यशकुरूना, मरफू यशकुरू, यशकुराने, यशकुरूना। अब तो हल भी दे दिया। यशकुरू, यशकुराने, यशकुरूना। अगर ये जो है ये मजूम मरफू होता, है सर। मरफू है, अगर ये मजूम होता तो क्या होता, नून इसका उड़ जाता, यशकुरू हो जाता। गुरु हो जाता। हाँ जी, तत्लुबी, तत्लुबी जी, तत्लुबी मरफू है या मजूम है? असल लफ्ज़ तत्लुबीना, वो जो सिंगल वाहिद जो है वो उसके लिए आता है ना, मुअन्नस के लिए, मुखातिब के लिए, तत्लुबीना, वो जो हम आपको बताते हैं ना, यफअलू, यफअलू, तफअलू, तफअलू, अफअलू, नफअलू, यफअलाने, तफअलाने, तफअलाने, यफअलना, यफअलीना, तफअलना, तफअलीना, वो जो तफअलीना आखिर में है, ये तत्लीबीना, ये वाहिद मुअन्नस मुखातिब के लिए होता है, तो इसका नून उड़ा हुआ है। तद्रिबीना जी। अब ये बताइए, मुदारे है, सॉरी मरफू मुदारे है या मजूम मुदारे? मुदारे तो है, ते लगा हुआ। तद्रिबीना, ये चले 5 नंबर दे दूंगा, कोई सही बता दे। मुजारे मंसूब, मुदारे मुजारे मंसूब, होगा मंसूब। सिस्टर ने कहा मुदारे मंसूब। कोई और इसकी हाँ या ना में कोई जवाब? तद्रिबीना, तत्लबीना, तफअलीना। अब तो मैंने 3 बता दिए। ये इसका मरफू है। क्यों? ये वही वाहिद मुअन्नस मुखातिब का सीगा है जिसमें बीना या जो है बे या ईना जो है वो लगता है और उसका नून गिर जाता है। ये जो जमा की नून निस्वाना, ये वो जमा गठ बन जाता है ना, जोड़ बन जाता है, वो उसको कोई नहीं ला सकता। जो अकेली होती है वो बेचारी डर के मान जाती है, कहते ठीक है नून। अफ्ता, हाँ जी, मजूम है या मरफू है? अब इससे ज्यादा आसान क्या है जी? आपकी आवाज नहीं आ रही या मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? नहीं सर, वो मुझे आता ही नहीं है तो इसलिए हम चुप हो जाते हैं। सिस्टर ये तो आसान है, आखिर में देखो जज़म है तो लिहाजा मजूम होगा। ये भी मजूम। अगर पेश होता तो हम कहते मरफू है। ये तो आसान सा था। चले ये देख ले, नालम मरफू है या मजूम है? ये मरफू, मरफू है, पेश खड़ा हुआ है, खत्म बात। यशरब, मरफू अब बताएं यशरब मरफू है या मजूम? मजूम ये भी ये मजूम है, मजूम क्योंकि आखिरी पे जो है जज़म खड़ा है। नफ्ता मरफू है या मजूम है? ये भी मजूम। मजूम हाँ, तल अबाने। अब यहाँ पे जो है ना आपने 5 नंबर दूंगा, चलो 10 वाला नहीं है। तल अबाने जी, मरफू है या मजदूम है? मरफू मरफू है। क्यों? फाला यफालाने, यफालूना, ये फार्मूला रखें देखने के लिए। तो ये यफाल, यफालू, यफालाने, ये यफालाने के वजन पर आने आ रहे ना, मरफू। तस्माना,
تسمعنا. تسمع. جی یہ منصوب مرفوع منصوب. یہ منصوب یہ دونوں منصوب ہوگا سر. مرفوع اور منصوب. کیوں؟ یہ جو ہے جمع مخاطب مؤنث کا صیغہ ہے. یہ تو بتا دو. اب اگر کسی نے اس کا غلط بتایا تو اس کا مطلب آج کی کلاس اس نے ضائع کی، ایسے ہی اپنا وقت ضائع کیا. مرفوع ہو گیا یدخلو. مرفوع. کیوں؟ یدخلان یدخلون ہوتا ہے. یدخلو یدخلان یدخلون. نون گرا ہوا ہے لہٰذا یہ جو ہے کیا مجزوم ہے. تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو لہٰذا کلاس تو پوری ہوئی. اب آپ کے سوال جو آپ کے لیے میں حاضر ہوں